ہماری جو کیش اکانومی ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ایک 22 کروڑ کے ملک کو اپنا پوری طرح اپنی عوام اپنے نمبرز کا فائدہ اٹھانے میں. اس کا جو ہمیں سب سے بڑا نقصان ہے کیش اکانومی کا وہ ہماری ٹیکس کلیکشن ہے. پاکستان دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. ہماری 22 کروڑ لوگوں کے اندر 20 لاکھ تقریباً 20 لاکھ ہیں جو ٹیکس دینے والے. 22 کروڑ لوگوں میں صرف 20 لاکھ ٹیکس دینے والے اور 20 لاکھ میں سے 70% ٹیکس جو دیتے ہیں وہ صرف 3,000 پاکستانی ہیں. تو یہ ایک ملک کے سامنے کیوں رکاوٹ ہے؟ کیونکہ ہم اپنا انفراسٹرکچر نہیں بنا سکتے, ہم ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے, بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, ہاسپٹل بہتر نہیں کر سکتے. ایک وہ ملک جو آج سے 50 سال پہلے یہ سب سے خطے میں تیزی سے آگے جا رہا تھا وہ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور جو اپنے انسان ہیں ان کے اوپر وہ جو پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ نے آج قدم اٹھایا ہے یہ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جو ایک بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا یہ ہمیں کیش اکانومی سے آہستہ آہستہ جس طرح ایک آپ آہستہ آہستہ کسی ایڈکشن سے کسی کو دور کرتے ہیں تو ہم بھی کیش اکانومی سے آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں جدھر ہم اپنی 22 کروڑ عوام کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو اس کی جو دوسرا بہت بڑا پہلو وہ یہ کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے جو آپ نے ورڈ یوز کیا انکلوژن کہ ان کو بھی ہم اپنی ترقی کے اندر شامل کریں, یہ بھی ایک بہت بڑا آپ نے قدم اٹھایا ہے اس راست پروگرام کی وجہ سے. ہمارے جو احساس پروگرام ہے اس میں جو ہم غربت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہم موبائل والیٹ کا استعمال کر رہے ہیں, جو عورتوں کی بینک اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ کا راست پروگرام ہے یہ اس کو آگے بڑھائے گا اس کو. اور خاص طور پہ جو ہماری غریب گھرانوں میں اور دیہات میں جو عورتیں وہ سب سے زیادہ جو غربت کا اثر ان عورتوں پہ پڑتا ہے. جب ایک غریب گھرانہ ہوتا ہے دیہات میں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کمانے والے ہیں ان کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے یا اپنے لڑکے کو پڑھایا جائے کیونکہ اس نے کمانا ہے, تو خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں. تو ہمارا جو پروگرام ہے احساس کا وہ کوشش ہی یہ ہے کہ ہم عورتوں کو اپنی فائنینشیل انکلوژن کے بیچ میں لے آئیں, ان کو موقع دیں, ان کے بینک اکاؤنٹس کھولیں, پھر ان کی مدد کریں, ان کو مویشی جانور دیں تاکہ وہ اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ خود کوئی ذریعہ معاش بنے ان کا. تو یہ راست پروگرام انشاءاللہ ہمیں اس میں بھی مدد کرے گا. جو آپ نے بڑی اچھی جو اسٹیٹ بینک کو میں پھر سے مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو جس طرح انگیج کیا. ہمارا جو ریمیٹنسز بڑی ہیں اور ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ ریمیٹنس نہیں بڑھی, وہ بھی ایک بہت بڑی اسٹیٹ بینک کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ نان فارمل چینل سے بھیجتے تھے وہ فارمل چینل سے بھجوانے کی کوشش کی ہے. تو جس کا بھی ہمیں پاکستان کو فائدہ آ رہا ہے کہ ہمارا کتنے سالوں کے بعد 17 سالوں کے بعد کہ 5 مہینے میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں رہتا تھا وہ 5 مہینے سرپلس میں چلا گیا. اور اس کی لوگوں کو پوری تک اہمیت نہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے روپے کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے, جیسے ہی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے, جیسے ہی ہماری اندر ملک میں کم ڈالرز آتے ہیں اور زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں تو پریشر پڑتا ہے روپے پہ. جب روپیہ گرتا ہے تو اس کا سارے معاشرے پہ امپیکٹ پڑتا ہے, خاص طور پہ غربت پہ. جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے مہنگائی جیسی جیسی چیزیں مہنگی, باہر سے امپورٹس مہنگی ہوتی ہیں, خاص طور پہ تیل اور پھر گھی اور پھر دالیں, تو اس کا سارا بجلی سب چیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اس لیے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو سرپلس ہوا
اس نے بڑا پریشر اتارا ہے ہمارے روپے سے، اور اس میں بھی اسٹیٹ بینک نے جو کوشش کی ہے، جو سٹیپس اٹھائے ہیں، انکریج کیا ہے ہمارے ورکرز کو کہ فارمل چینل سے پیسہ بھیجیں. تو اصل میں یہ کوشش راست کی یہ ہے کہ ہم اپنی فارمل اکانومی کو بوسٹ کریں. ہماری اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انفارمل اکانومی بہت بڑی ہے، اور جب انفارمل اکانومی بڑی ہو تو نہ آپ ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ملک ترقی کر سکتا ہے. اصل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ملک کے ریونیوز ہی نہیں ہے تو وہ ترقی کیسے کرے گا. میں رضا باکر آپ کو مبارک دیتا ہوں، اسٹیٹ بینک کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، اور اسی طرح کی انوویشنز آپ نے ہر روز آپ کے بینک کے اندر سوچنا ہے آپ نے کہ کیسے ہم اپنے ملک کی ریمیٹنسز بھی نارمل چینل سے لا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے لوگوں کو فارمل چینلز کے ذریعے کیش اکانومی سے ہٹ کے ان کو ڈیجیٹل اکانومی کی طرف لا سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے ابھی تک جو آپ نے جو کیا ہے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. In the end, I want to thank again Queen Maxima for taking so much interest in Pakistan, in the well-being, especially of the women living in deprived areas, wanting there to be financial inclusion in Pakistan. And I know the interest you have taken in the Ehsaas program, so I want to thank you for that. The Gates Foundation, I especially want to thank for the help they've given to Pakistan, especially in the polio program, but in other areas, whenever we need help, Gates Foundation is always there. And I want to, the British High Commission for the help they've given us. I want to thank them, World Bank for the help they've given us. Thank you very much.